دعا زہرا کے والد کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ مہدی کاظمی کی جانب سے سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں دائر درخواست پر جسٹس شداد علی شاہ نے سماعت کی۔ عدالت عظمیٰ نے درخواست گزار کے وکیل کے دلائل سن کر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ جسٹس سجاد علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ آپ کی درخواست پر آج ہی کوئی فیصلہ جاری کریں گے۔ واضح رہے کہ دعا زہرا کے والد نے سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں گزشتہ روز ایک اور درخواست دائر کی تھی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ دعا نے اپنے انٹرویو میں ملک سے باہر جانے کا ذکر کیا ہے۔ دعا کو میڈیا پر انٹرویوز اور ملک سے باہر جانے سے روکا جائے، بیٹی کو بازیاب کرا کے عدالت میں پیش کیا جائے۔ عالمی منڈیوں میں خام تیل کی قیمتوں میں مسلسل کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ جمعرات کو خام تیل کی فی بیرل قدر $2.99 کم ہو کر $103.20 پر آ گئی۔ WTI کی قیمت 3% کمی کے بعد $106 فی بیرل ہوگی۔ اس کے علاوہ برطانوی برنٹ کروڈ آئل کی قیمت $2.77 کم ہو کر $108.97 فی بیرل پر آ گئی۔ پاکستان میں کرونا وائرس کے مثبت کیسز کی شرح 2% سے تجاوز کر گئی۔ قومی ادارہ برائے صحت کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 12,513 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 268 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی اور کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 2.14% رہی۔ NIH کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کورونا سے ایک ہلاکت ہوئی، جبکہ 75 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھا کر پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا کہنا ہے کہ ہم نے بجٹ میں کوئی ٹیکس نہیں بڑھایا، ہم نے غریب افراد پر ٹیکس کا بوجھ نہیں ڈالا، شوگر ملز پر ٹیکس بڑھایا، امیروں پر ٹیکس لگا رہے ہیں۔ عمران حکومت پاکستان کو دیوالیہ ہونے کی نہج پر چھوڑ کر گئی اور ہمیں 200 ارب کا خسارہ ملا۔ ہم نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھا کر پاکستان کو بچایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے پہلے دن سے کہا تھا کہ پیٹرول کی قیمت بڑھانا لازمی ہے، یہ فیصلے وزیر اعظم کے لیے بہت مشکل تھے۔ انٹر بینک میں ڈالر $1.93 سستا ہو جانے کے بعد $210 کا ہو گیا۔ انٹر بینک میں دن کے آغاز پر روپے کی قدر مستحکم ہوئی، جس کے سبب اب سے کچھ دیر پہلے تک ڈالر $210 کی سطح پر موجود ہے۔ PSX میں بھی کاروبار کا مثبت آغاز ہوا۔ PSX میں اب سے کچھ دیر پہلے تک 100 انڈیکس 204 پوائنٹس بلند ہوا۔ پاکستان کی جانب سے افغانستان کے زلزلہ متاثرین کے لیے امدادی سامان روانہ کر دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی خصوصی ہدایات پر افغان زلزلہ متاثرین کے لیے امدادی سامان افغانستان بھیج دیا گیا۔ 8 ٹرکوں پر مشتمل امدادی سامان میں رہائشی خیمے، ترپال، کمبل اور ضروری ادویات شامل ہیں۔ NDMA نے امدادی سامان رات کو اسلام آباد سے روانہ کیا تھا۔ آصف علی زرداری کی والدہ سپرد خاک۔ سندھ کے شہر نواب شاہ میں سابق صدر آصف علی زرداری کی والدہ ذریعہ آرا بخاری کی نماز جنازہ زرداری ہاؤس میں ادا کر دی گئی۔ آصف زرداری کی والدہ کی نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد انہیں آبائی قبرستان میں بالوجہ قبا میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں آصف علی زرداری، پوتے بلاول بھٹو زرداری، خاندان اور پارٹی سے تعلق رکھنے والے دیگر افراد، MQM پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے بھی شرکت کی۔ افغانستان میں زلزلے میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 1000 سے زائد ہو گئی اور 600 سے زائد زخمی ہو گئے۔ افغانستان کے ڈیزاسٹر مینجمنٹ حکام نے مختلف علاقوں میں زلزلے سے 1000 سے زائد افراد کی اموات کی تصدیق کر دی ہے۔ زلزلے کا مرکز خوست شہر سے 27 میل دور تھا اور اس کی گہرائی 31 میل تھی۔ زلزلے کے جھٹکے افغان دارالحکومت کابل میں بھی محسوس کیے گئے۔ زلزلے سے کچے مکانات گر گئے اور زمین میں دراریں پڑ گئیں۔ زلزلے سے اموات میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔
کراچی میں آج بھی ہلکی بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات نے 30 جون سے مونسون کا نیا سپیل تھرپارکر سے سندھ میں داخل ہونے کی پیشگوئی کر دی۔ گزشتہ شام شہر قائد میں طوفانی ہوائیں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی تھی۔ بارش کے بعد کئی مقامات پر پانی جمع ہو گیا۔ بارش کے باعث مختلف حادثات میں 2 بچوں سمیت 5 افراد جاں بحق ہوئے۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات نے ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔ شدید بارشوں سے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں جانی اور مالی نقصانات ہوئے۔ بلوچستان میں حادثات میں 6 افراد جاں بحق جبکہ خیبر پختونخوا میں 2 افراد جاں بحق ہوئے۔